اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کل ایک سوال ہوا تھا اس حدیث کے متعلق، اور سوال یہ تھا کہ مدینہ تو اس پہ تو اللہ کی رحمت ہے، تو یہ وقت جو اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ مدینہ کو بہتر جگہ ہونے کے باوجود چھوڑ جاؤ گے، کوئی بھی نہ ہوگا مدینہ میں سوا خوراک کے متلاشیوں کے۔ اس سے آپ کی مراد درندے اور پرندے تھے۔ سب سے آخر میں مدینہ کے دو چرواہے اپنے بکریوں کو ہانکتے ہوئے آئیں گے تو انہیں وہاں وحشت محسوس ہوگی، یہاں تک کہ وہ ثنیہ الواد وادی ثنیہ میں منہ کے بل گر پڑیں گے، الٹیمیٹلی فوت ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل المدینہ 1874۔ سوال یہ تھا کہ مدینہ پہ اللہ کی رحمت ہے تو یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں لوگوں نے بڑی بحث کی ہوئی ہے، اور ہمارے نزدیک اس کی جو وجہ ہے وہ اسی حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ یترکون المدینہ علی خیر، کہ جب مدینہ اچھی بڑی جگہ ہوگی جس میں کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہوگا، اور رزق کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، ہر لحاظ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ اسے ترک کر جاؤ گے۔ یترکون، اور وہ ترک کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہاں پہ صرف شہر کے اندر وہ رہ جائیں گے جن کو خوراک کی طلب تھی، کیونکہ خوراک تو ابنڈنس میں تھی ہوگی وہاں پہ مدینہ میں، لیکن خوراک کی طلب جو ہے وہ عام طور پہ جانور پرندے جو ہے وہ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، رزق کی تلاش میں، تو اس لیے وہ آگے وہ ہے السباع والطیر۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے، اچھا بعض لوگوں نے کہا جس نے علامہ نووی، یہ میں نے تمہیں حدیث شریف کی اس میں شرح میں کروائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ قیامت کے قریب ہوگا، اور اس میں ہمارا ورژن ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارا ورژن اس میں یہ ہے کہ یہ قیامت کے قریب نہیں ہے، اور یہ ایک دم سے نہیں ہونے والا۔ اکنامکس میں ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ورٹیکل اینڈ ہارزنٹل مائگریشن۔ ورٹیکل مائگریشن کہتے ہیں جب آپ جہاں ایسی جگہ کو چھوڑ دیں جہاں پہ آپ کے لیے رزق کے مواقع نہیں ہیں، اور آپ بہتر جگہ پہ جائیں، جیسے لوگ دیہات سے آتے ہیں شہروں کی طرف، یا آپ پاکستان کو چھوڑ کے امریکہ، یورپ ادھر جاتے ہیں، اٹ از کالڈ ورٹیکل مائگریشن۔ ہارزونٹل مائگریشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے ادھر تھے ویسے ہی آپ ادھر ہوں گے۔ یہ ہارزونٹل مائگریشن کا ایک عکس ہے حدیث شریف کے اندر۔ فائدہ میں رہتے اگر مدینہ میں رہتے، لیکن دوسری جگہوں کو بہتر سمجھا، وہاں نکل گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی جو اگر مثال تم لوگوں نے لینی ہے تو جب مدینہ کو چھوڑ کر شام کو اور عراق کو دارالخلافہ بنایا گیا، اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو جتنا پرابلم مسلمانوں کے اندر یہ عراق اور شام میں دارالخلافہ بننے سے آئے ہیں، اور جتنی ہلاکتیں ہوئیں اس کی وجہ سے، عالمان الحفیظ، یہ اس کی مثال ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ اسی کے بارے میں، عراق اور شام کے بارے میں، یہ انفیکٹ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور
یہ گریجولی مدینہ جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایک دم سے نہیں ہوگا، گریجولی ہوگا. اب اس کی پریزنٹ ڈے مثال جو ہے، اگر آج کے دور میں مثال لیں، دیٹ از نیوم سٹی. وہاں کے جو پروجیکٹس ہیں وہ دی لائن اور آکسیگون وغیرہ، وہ 4-5 پروجیکٹس ہیں، وہ اس شہر کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. سمجھے؟ حالانکہ مدینہ ان کے لیے خیر ہی خیر تھی. سو یہ وہ چیز ہے. اور یہ ہوگا کیوں؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوگا کیوں. ایک تو یہ دنیاوی ریزن آ گئی نا، لیکن یہ جو یہاں صرف درندے اور پرندے رہ جائیں گے اور وحشت رہ جائے گی، وہ ہے نعمت کی ناقدری. اللہ تعالیٰ وہ نعمت نہیں رہنے دیتا جس کی ناقدری کی جائے. تو انفیکٹ جب یہ مدینہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ سیٹل ہوں گے جا کر، تو یہ دراصل جو مدینہ میں اللہ نے برکت کی نعمت رکھی تھی اور اپنی رحمت رکھی تھی، انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا. تو یہ سزا ہوگی ناشکری کی. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ وجہ. اس کے بعد پھر مدینہ ایک طرف پھر مرکز بن جائے گا اسلام کا، وہ قیامت کے نزدیک ہے. تو یہ اس کی ڈیٹیل تھی. کل چونکہ ٹائم نہیں تھا اور چونکہ سوال مجمع میں ہوا تھا، تو لہٰذا میں نے نیچے اجرے میں جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ منافقوں کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ان کے اندر نفاق آیا کہاں سے؟ اور جو ہم نے حدیث دیکھی تھی نا، نور کا چھڑکاؤ کیا، مخلوق کو تاریکی میں بنایا، پھر نور کا چھڑکاؤ کیا. جو اس نور سے خطا کھا گئے تھے نا، یہ ایکچولی ان میں یہ نفاق آیا تھا. اس کی تفصیل آگے بہت آ رہی ہے اس میں تعویلات میں. سو اس کو دھیان سے سمجھ لینا. نہیں سمجھو گے تب بھی تمہیں مبارک ہو، سمجھو گے تب بھی تمہیں مبارک ہو. سمجھے؟ آیت کا معنی کیا ہے؟ کہ ایکچولی بشارت دے دیں کہ تمہارا بنیادی جوہر جو بیسک ایلیمنٹ، بیسک سبسٹنس، وہ کفار کے جوہر میں سے ہے. جو کفار کا بیسک سبسٹنس ہے، ایکچولی اس سے ملتا جلتا ہی جو ہے وہ، کیونکہ ہر چیز کا ایک اپنا بیسک سبسٹنس ہوتا ہے نا، اس کا بنیادی مادہ ہوتا ہے جس میں وہ تشکیل پاتا ہے، اس سے پروان چڑھتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اتنا تو سائنس اگر یاد ہو، یا اگر نہیں بھی سائنس یاد ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں، آپ اس طرح کو سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی پودا اگتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں بیج موجود ہوتا ہے. وہ بیج یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ پودے کا رنگ کیا ہوگا، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کا پھل کیسا ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بیج کے اندر موجود ہوتی ہیں. انسان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس کے کروموزومز میں ہیں، وہ بیالوجی کی چیزیں، جینیٹکس کی وغیرہ چیزیں. تو ہر چیز کا بنیادی سبسٹنس ہوتا ہے. ان کا جو بنیادی سبسٹنس ہے وہ ہے جو کفار والا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ زبان سے تو ایمان لاتے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں لاتے. عیان ثابتہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر ضرورت ہوئی تو پھر میں اگلے سے کروا دوں گا انشاءاللہ. 139 نمبر آیت. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. وہ لوگ جو کفار کو، کافرین کو اپنا مددگار بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، رازدار بناتے ہیں. من دون المؤمنین،
مومنین کو چھوڑ کر. یہ الذین ایکچولی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفار کی طرف بھی ہیں, جو مومنین کی طرف بھی ہیں, لیکن دوستی یہ مومنین سے نہیں کرتے بلکہ کفار سے کرتے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ نفاق ہے جو ان کے اندر موجود ہے. تو وہ چونکہ ان کا بیسک سبسٹنس ایک جیسا ہے, تو جس کو ہم کہتے ہیں نا یہاں پنجابی میں مجھا مجھا دیا پیڑا ہوئی ہیں, تو اسی طریقے سے وہ جو ہم والا ہم پیالہ, یہ بھی مثال دی جاتی ہے. ہاں, وہ یہ ان کے اس میں ہے, بنیاد میں ہے. تو اس وجہ سے یہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور مسلمانوں سے جو ہے نا یہ جو مومنین ہیں, جو اصل مومنین ہیں, ان سے یہ کھینچ کھاتے ہیں. اگر تم لوگوں نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے تو پھر مجھے بتا دیا کرو, میں خاموش ہو جایا کروں, کیونکہ ایک کام ہو سکتا ہے, یا تو مجھے سن سکتے ہو یا اس کو پڑھ سکتے ہو, سمجھے. یہ تمہاری سپورٹ کے لیے ہوتا, تاکہ یہاں بھی تمہیں نظر آ جائے, اور جب بعد میں بھی اگر ضرورت پڑے, کسی کو بول تو پڑھتی نہیں ہے, اگر ضرورت پڑے تو وہ اس میں وہاں سے پڑھ لے ویڈیو روک کر. چلیے, اب یہ ان کی جو آپس میں محبت ہے کفار کی اور منافقین کی, اس اتفاق کا نتیجہ ہے جو کہ ان کی روحوں کا عالم ارواح میں ایک دوسرے سے تھا. زندگی ہم نے بڑے لمیٹڈ معنوں میں لی ہے, زندگی بڑی لمیٹڈ معنوں میں لی ہے. اور معنی ہم نے کیا لیا ہے, ایک بچہ پیدا ہوتا تو وہ زندہ ہو گیا, ٹھیک ہے, پلا بڑا, شادی ہوئی, بچے ہوئے, نوکری کی, کاروبار کیا, واٹ ایور, حافظ بنا, عالم بنا, کچھ بھی بنا, اور جب اس کی ڈیتھ ہوگی بات ختم ہوگی. تو ہمارے نزدیک زندگی کا جو سپین ہے وہ یہی ہے. جبکہ زندگی رواں دواں ہے اس وقت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد, اور ان کی اولادوں کی پشت سے ان کی اولادیں نکالی گئیں, زندگی تب سے رواں دواں ہے. یہ آپ اس کو سمجھنے کی خاطر آپ یہ سمجھ لیں کہ سم ٹائمز بندہ اپنے آبائی ملک میں ہوتا, پھر وہ مائیگریٹ کر جاتا ہے, کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا. لیکن جب وہ دوسرے ملک میں جائے تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ یہ آج پیدا ہوا؟ نہیں نا, وہ تو کہیں گے یار یہ فلانے ملک سے آیا. ایگزیکٹلی یہی ہوتا. لیکن ہم انسان کے معاملے ہم لوگ یہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ فلانی تاریخ کو پیدا ہوا اور فلانی تاریخ کو فوت ہو گیا. یہ اس کی زندگی کا ایک فیز ہے. دنیا میں آنا, مٹی کا لباس پہننا, کہ جس کو ہم جسم کہتے ہیں, اس میں ایک مدت تک قید رہنا, اس کے بعد اس میں سے نکل جانا, مٹی کا لباس مٹی کو دے دینا, یعنی دفنا دیا جاتا ہے, یا جلا کے وہ راکھ پھینک دی جاتی ہے, واٹ ایور. اگر آپ اس کو پہاڑوں میں بھی بکھیر دیں تو وہ ہوا کے ساتھ اڑ کے پھر مٹی میں چلی جائے گی. آپ گنگا میں بہا دیں, اس کی تہہ میں پھر بھی بیٹھ جائے گی, جو مرضی کر لیں. اور صحیح بخاری میں وہ حدیث سورہ بنی اسرائیل کے ایک بندے کی ہے جس کو جلا دیا گیا تھا اس کے کہنے پہ, وصیت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کی راکھ کو اکٹھا کرو, اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کھڑا کر دیا. سو جو ممیت ہے, جو مقی ہے, وہ ہر شے پہ غالب و قادر ہے. تو باقی کہاں جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس نے اگر دیکھنا ہو کہ جہنم میں ہوگا کیا, وہ ارتھی کو جلتا ہوا دیکھ لے. سو یہ اس اتفاق کا نتیجہ ہے. اب یہ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے, کیونکہ یہ جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی تو تمہیں اس کا پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ ایک جگہ ہے عرش,
ایک جگہ ہے عالم معنی، ایک جگہ ہے عالم ارواح، یہ کئی عالم ہیں اوپر. جب کسی بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے نا تو ایکچولی وہ سٹارٹ کرتا ہے وہاں سے جہاں روحوں کو اکٹھا کیا ہوا بنا کے، وہاں سے اس کو نکالا جاتا، اور اس کی بنیاد، اس کا نکلنے کا ٹائم وہ ہے جب یہاں نطفہ اپنی جگہ پہ سیٹل ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. کیونکہ وہ تیاری پکڑ لی جاتی ہے کہ ابھی اس نے پیدا ہونا ہے، اس کو دنیا میں بھیجنا ہے. دیٹ از وائی یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کن فیکون والا معاملہ ہے. وہ تو اللہ چاہتا تو جو 4 مہینے میں بطن مادر میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی، وہ ایک رات میں ہو جاتی. اس میں کیا مسئلہ تھا؟ نہیں، اس میں دونوں سائڈ انوالو ہیں. ایک سائڈ یہ ہے کہ عورت اس کا بوجھ ایک دم سے نہیں سنبھال سکتی، لہذا گریجولی، تاکہ ماں کو بھی جو ہے وہ پرابلم نہ ہو. نمبر ایک تو یہ ہے، یہ تو اس کا فزیکل آسپیکٹ ہے. جو اس کا اسپریچول آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پیچھے وہ تیاری کی جا رہی ہوتی ہے. اس کی ٹائمنگ میچ کی جاتی ہے روح ڈالنے کی ٹائمنگ کے ساتھ. سو یہ زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو روحوں کا عالم ارواح میں کیسے ایک دوسرے سے سمجھوتا ہوا، اتفاق ہوا، دوستی ہوئی یا جان پہچان ہوئی، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا، سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منہا اختلف وما تناکر منہا اختلف. آپ یہ سمجھ لینا اس کو، الارواح کہ ارواح روحیں جتنی بھی ہیں، جنود مجندات، یہ جو پہلا حصہ ہے نا، یہ ایک فقرہ ہے، لیکن اس فقرے کے 2 حصے ہیں. یہ جو شیڈڈ ایریا ہے نا، سمجھنا ہے یا چلوں آگے؟ اس کے 2 حصے ہیں. نمبر 1 الارواح، یہ سیپریٹ ہے، اور آگے ان ارواح کی خصوصیت بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سو الارواح ہو یعنی تمام ارواح جو ہیں، جنود لشکر، مجندات ریکروٹڈ، بھرتی کیے ہوئے. ٹھیک ہے. سو ارواح جو ہیں وہ ریکروٹڈ ٹروپس کی مانند ہیں، ٹروپس جن کو کہتے ہیں. جس طرح، اور وہ مثال یہ اس لیے دی گئی ہے کہ صف در جس طرح ٹروپس کھڑے ہوتے ہیں نا کالمز میں، کالمز ہی ہوتے ہیں نا، کالمز میں جس طرح کھڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ارواح جو تھیں، یہ جب ان کو بنا دیا گیا تو یہ کالمز میں کھڑی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ورڈ استعمال کیا، دیٹ از جنود مجندات. ٹھیک ہے. اور یہ پہلا حصہ ہو گیا. فما، تو پھر ما تعارف منہا اختلاف. اب اس میں کیا ہوا؟ ما تعارف منہا اختلاف، کہ جو پہچانتے ہیں نا ایک دوسرے کو، جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے ہیں، جو ایک دوسرے متفق ہیں وہ ایک جیسے ہیں. وما تناکر منہا اختلاف. اب اس کی میں سمجھا دیتا ہوں تمہیں تاکہ تمہیں پرابلم نہ ہو. عربی کا ایک ایشو، ایک بہت بڑا یہ بھی ہے ایشو، وہ اس لیے ہے کہ عربی میں فصاحت و بلاغت بہت ہے اس زبان کے اندر، تو دوسری لینگویج والوں کے لوگوں کے لیے اس کے اندر ایشوز بنتے ہیں. ایک بہت بڑا ایشو جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ عربی میں جو ٹیکسٹ سامنے ہوتا ہے نا آپ کا، جب آپ اس کو اپنی لینگویج میں سے ان انگلش یا اردو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو معنی کی کوئی سینس نہیں بنتی، سینس نہیں بنتی اس کی. تو اس کی جو ٹرانسلیشن کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو گو ڈاؤن ڈیپ ان دیٹ سینٹینس
اور ہمیں اس کی وہ نکالنی ہوتی ہے کہ اس کی جو سینس ہے، جو اس کی روح ہے اس فکرے کی، وہ کیا ہے، اس کے مطابق اس کا جو پھر ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہیں آ کے لوگ خطا کھا جاتے ہیں. سمجھے؟ فما تعارف منہا اتلفا وما تناکرا، یہ تناکر جو ہے دیٹ از نکرا، جو انہوں نے بات نہیں مانی. ٹھیک ہے، یہ اتلف ہے، اتلاف ایک دوسرے سے مانوس ہونا. ٹھیک ہے، سو ان میں جنہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا مانوس ہوئے وہ ایک طرح کے ہیں، اور جنہوں نے اس سے اختلاف کیا وہ ان سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی یعنی آپ مجھ سے کسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں تو اس حدیث کے مطابق کہا جائے یہ ایک جیسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک اختلاف کر کے بیٹھا ہوا نا، ٹھیک ہے، اس نے انکار کیا ہوا تو اختلاف کر کے بیٹھا ہوا، لہٰذا وہ ان کے جیسا نہیں ہے، وہ ان سے مختلف ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ اسی طریقے سے یہ اس کا معنی ہے. وہاں روحیں جو ایک دوسرے سے متفق ہوئیں وہ ایک جیسی ہیں، اور جو متفق آپس میں نہیں ہوئیں وہ علیحدہ ہیں. اب جو علیحدہ ہیں وہ آپس میں متفق ہوئیں وہ ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے، جو برائی پہ متفق ہوئیں وہ ایک جیسی ہیں. یہ اب ہے کتنا سا فکرہ، لیکن اس کی ڈیٹیل کتنی بڑی ہے. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء چیپٹر 2 حدیث کا نمبر 336. جو ارواح یعنی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے متفق ہوئیں وہ کفار اور ارواح کی، کفار و منافقین کی ارواح ہیں، وہ ایک جیسے اللہ سے دغا کرنے پہ متفق ہو گئے. ٹھیک ہے، اور یہاں دنیا میں بھی ان کے کردار ایک جیسے ہی ہیں. یہ جو ہے نا وہ ایک جیسے ہیں. سو یہاں دنیا میں بھی وہ ایک جیسے. ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا پیچھے، اطلاف، یاد ہے کہ ایک چیز جس کو بریک لگا کے دوبارہ شروع کی جائے. تو جنہوں نے وہاں اتفاق کیا ان میں بریک کہاں لگی؟ جب تک وہ دنیا میں نہیں آئے. جب دنیا میں آئے تو ایک دوسرے کو وہاں سے پہچانتے ہیں، یہ اس جگہ سے، عالم ارواح سے. ٹھیک ہے، تو جو وہاں ان میں انسیت تھی اس میں بریک لگی کہاں؟ دنیا میں آنے تک. اور جب یہاں آئے تو پھر ان کے آپس میں جو ہے وہ انسیت شروع ہوگی، لہذا دنیا میں بھی آ کے وہ اکٹھے ہو گئے. وما تناکر منہا اختلفا، اور ان کی جو یہ کافرانہ اور منافقانہ جو جنس تھی، یہ جو جوہر تھا ان کا، سبسٹنس تھا، اس کے ساتھ کچھ ارباح نے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی دنیا میں بھی ان کے ساتھ نہیں بنتی، وہاں بھی نہیں بنی اور یہاں بھی نہیں بنی. سمجھے؟ جس کی یہاں کفار سے بنتی ہے نا یا منافقین سے بنتی ہے، 100% شور ہے کہ عالم ارواح میں اس کی ان سے وہاں پہ بھی بنتی تھی. ٹھیک ہے، اور جو آخر میں آئے گا نا وہ کہ ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیں گے، وہ اکٹھا بھی اسی وجہ سے ہی ہے کہ جو ارواح عالم ارواح میں یہ اکٹھے ہوئے تھے نا، اس کی وجہ سے دنیا میں اکٹھے ہوئے، اور اس کی وجہ سے یہ جہنم میں بھی اکٹھے ہو جائے. یس. یبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا. ٹھیک ہے، کیا وہ ان سے عزت چاہتے ہیں؟ بے شک بلکہ عزت تو تمام اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب جہاں کیا معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ جو دو جہانوں میں عزت کے طلبگار ہیں وہ عزت دنیا داروں کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ان سے یہ عزت طلب مت کرو. سمجھے؟ دنیا میں اگر آپ کو عزت چاہیے، آپ کفار کے ساتھ مل جاؤ، منافقین کے ساتھ مل جاؤ، موجہ ہی موجہ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے یہاں بھی عزت ملے
اور مجھے آخرت میں بھی عزت ملے، ٹھیک ہے، تو وہ عزت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور دنیا میں بھی عزت ان کے پاس نہیں ہے دینا. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا تمہیں اور تمہیں غافل کر دے گا، تم اس میں خوش ہوگے. کیونکہ دنیا میں اگر کفار اور منافقین کو عروج ملا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم کے تحت ہی ہے. ان کی ان بلٹ یہ پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ عزت کما لیں یا ان کو عزت مل جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بھی ہے، اللہ کا ہی حکم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کے لیے کر دیتا ہے، اس میں کیا مسئلہ. لیکن صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، یعنی مقام الاندیہ. یہ مقام الاندیہ کیا ہے؟ مقام الاندیہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس عرش پہ اس کے قریب ہوں گے یہ بیٹھے ہوئے. دیٹ از دا پلیس. سمجھے؟ تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اسی نے حقیقی فرما برداری کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مقعدی صدق عند ملیک مقتدر. سورہ القمر 54 سورہ 55 آیت. جائے عزت میں سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ کے قریب. جسے ہم کہتے ہیں نا جائے نماز، یہ میری اپنی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. جائے نماز کہتے ہیں نا وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جس پہ نماز. تو جائے عزت وہ جگہ جہاں عزت ملتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں بیٹھنے والا جو ہے وہ سارے اس کو دیکھے گئے کہ ہاں یہ باعزت آدمی ہے. سو جائے عزت میں سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ کے قریب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سورہ المنافقون 63 سورہ 8 آیت. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تو عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن یہ منافقین اس کو نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. اور تم پر کتاب یعنی قرآن میں عہد یوم میثاق نازل کیا جا چکا. یہ جو آیت تھی نا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تم پر نازل کیا جا چکا کتاب میں، تو جو نازل کیا گیا ہے وہ ایکچولی یوم الست کے بارے میں. یہ وہ آیت ہے 7واں سورہ 172 آیت سورہ الاعراف. اور جب اللہ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار لیا، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. وہ تمام کہنے لگے ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. کہیں قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے. الست بربکم، اس کو اسی لیے یوم الست کہا جاتا یہ والا. اور یوم عہد میثاق بھی کہا جاتا. عہد یوم میثاق کہا جاتا، اس کا عہد کو جو ہے پھر عہد یوم میثاق کہا جاتا. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا و یستہزأ بہا. کہ جب تم سنو کہ یعنی کہ وہ نفس اور اس کے متعلقین، نفس اور اس کے متعلقین اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں. اب یہ مذاق اڑانا اور انکار کرنا کیسے ہے؟ سمجھے؟ دو مختلف چیزیں ہیں. انکار کرنا تو یہ ہوتا ہے ہم مانتے نہیں ہیں، اللہ نے یہ حکم دیا نا ہم اپنی کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. اچھا، مذاق اڑانا کیا ہے؟ یہ تو سمپل ہے نا، انکار کر دیا. مذاق اڑانا کیا؟ مذاق اڑانا تمہیں سمجھا دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا وہ مومنین کے ساتھ ہے، آیات کا جو لب لباب ہے یہی ہے نا. جب مومنین کو پڑھ رہی ہوتی ہے نا پھر کہتے ہیں سنا بھی، تم تو کہتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ ہے مذاق اڑانا آیت کا. اور ماڈرن ڈے میں آیت کا مذاق اڑانا کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں. آیت کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ جب یہ کہا جائے کہ یہ گزرے وقتوں کی باتیں آج کے دور میں کہاں اپلائی ہوتی ہیں، یہ مذاق اڑانا. آج اگر بعد میں کوئی ابن خلدون کو کوٹ کرے
تو لوگ کہنے لگے کیا بات ہے نا، حدیث کوٹ کریں ان کی جان جاتی ہے. یہ ہے وہ جو بال ٹرن کی جا رہی ہے نا، وہ یہ ہے. اب آپ آیت کوٹ کرتے رہو، آپ حدیث معاذ اللہ سے لوگ لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں یار کو اور بات کر ہمارے ساتھ. وجہ یہ ہے وہ استہزاء، اور یہ کریکٹرسٹکس ہے کفار اور منافقین کا. لہذا اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہوا کسی نے اور وہ یہ حرکت کرتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنی خبر لے لینی چاہیے کہ ایکچولی اس کا جو سبسٹنس ہے نا وہ کفار والا ہے. فلا تقعد معهم، تو اے قلب اور اس کے متعلقین، ان کے ساتھ ہی نفس اور اس کے متعلقین کے ساتھ اس تک نہ بیٹھو جب تک حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر ہی، جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. معنی کیا ہے کہ جب تیرا نفس گناہ اور برائی پہ اور اللہ کی نافرمانی پہ تجھے اکسائے تو اے قلب تو اس کا ساتھ نہ دے. یہ ہے اس کا معنی، سمجھے. جب قلب ساتھ نہیں دے گا تو ایک کنفلکٹ پیدا ہوگا انسان کے اندر، کشمکش پیدا ہوگی. جب قلب اس کے ساتھ مل جائے گا نا، نفس کے ساتھ، پھر کشمکش پیدا نہیں ہوتی، پھر گناہ سرزد ہو جاتا، کیونکہ روکنے والا کوئی نہیں رہتا. پھر اس لیے جو ہے نا وہ گناہ در گناہ اور استغفار کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اندر ہلے گا تو استغفار کی توفیق ہوگی نا، اندر ہلتا ہی نہیں ہے، بات ختم ہوگی. انکم اذا مثلہم، انکم اذا مثلہم، تو پھر تم بھی ان جیسے ہی ہوگے. انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے ہی ہوگے. وہی بات ابھی جو سمجھائی، وہ پھر ایک جیسی ہو جائیں گے سارا، سمجھے. کسی چیز کی پھر باقی وقت نہیں رہ جاتی. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. یہ آ گیا وہ پوائنٹ جو عالم ارواح میں آشنائی شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جو دنیا میں بھی آگے جاری رہی تو پھر وہ آخرت میں بھی جاری رہی. اور اس کا کیا ہوگا؟ فی جہنم جمیعا. کچھ دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کا وہ ایک اثر سنایا تھا کہ جب آپ نے پوچھا کہ بھی سناؤ وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے، کوئی نئی بات ہوئی. آنے والے نے کہا کہ ہاں جی وہ ایک بندہ تھا وہ دین سے مرتد ہو گیا تھا. پھر آپ نے فرمایا کیا کیا؟ اور کہا جی ہم نے اسے بٹھایا، اس کی گردن اڑا دی. یاد آئی بات؟ تو آپ نے اسے کہا اس بندے کو کہ تم لوگوں نے اسے قید کیوں نہ کیا؟ اسے قید کرتے، اسے کھانا پینا اس کا کرتے اور اس کو سمجھاتے. ہو سکتا ہے کہ وہ دین سے جو پھرا تھا وہ توبہ طائب ہو کے واپس آ جاتا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہوگی نا بات. لیکن آپ نے اس کے بعد جو ایک دعا فرمائی نا، وہ دعا اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھ میں آنی نہیں ہے کیونکہ سمجھ بھی اللہ کی توفیق سے ہی آتی ہے. آپ نے دعا کیا فرمائی؟ یا اللہ میں وہاں نہیں تھا جہاں یہ واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، جب یہ بات مجھ تک پہنچی تو میں اس پہ راضی نہیں ہوا. یہی دعا کی تھی نا آپ نے، ٹھیک ہے. یعنی میں اس میں شامل نہیں تھا، اس کو سزا دینے میں شامل نہیں تھا، اور جب مجھ تک یہ بات پہنچی تو میں نے اس سے ایگری نہیں کیا. کیوں کی دعا؟ یہ اس لیے کہ جو کچھ بھی وہاں ہوا ہے، اگر حکمران یا جس کا وہ اختیار ہے، جس کا وہ اختیار ہے، اگر وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا، اس کو غلط نہیں کہتا جو غلط ہوا ہے، تو پھر اللہ کے حضور وہ اس کا جواب دہ ہوگا. وہ جو قتل ہیں، وہ جو ظلم زیادتی ہے، وہ 100% جائے گی اس کے اوپر کہ جس کا اختیار تھا کہ اس کو روک کے سزا دے سکتا تھا، جس نے ناحق کیا. جو مرضی کر، یہ اللہ اور رسول کے قانون ہے، اس کو ہم تم کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی سن کے برا مان سکتا ہے، ظلم زیادتی بڑھا سکتا ہے، یہ اس کا اپنا نصیب ہے. اگر کسی کو جہنم کی آگ پسند ہے تو پھر الحمدللہ، ہم کیا کریں؟ پھر وہ تو پھر اللہ کا کام ہے، تعریف تو اللہ کے لیے ساری.
بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کو جہنم میں جمع کرے گا، ریزن بتا دی، ٹھیک ہے، یعنی جو صاحب قلب صاحب نفس کی طرح ہو گیا وہ منافق نکلا، لہذا ایسا صاحب قلب اور صاحب نفس دونوں ہی کو جہنم میں یکجا کیا جائے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو بھی ڈیٹیل بتائی ہے الحمدللہ، کیونکہ عالم ارواح میں بھی وہ ایک ہی صف میں تھے اور دنیا میں بھی کردار اور صلاحیت کے اعتبار سے ایک جیسے تھے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون، کہ جیسے تم زندگی میں رہتے ہو نا دنیا میں، تمہاری موت اسی پہ ہی آئے گی، اسی طرح ہی آئے گی، و کما تموتون، اور جس پہ تم مرو گے تحشرون، اسی پہ تم اٹھائے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی، جس کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نہ ہوئی، کیونکہ وہ مانتا نہیں تھا، وہ جب مانتا نہیں تھا تو پھر وہ اسی کفر میں، اسی نفاق میں، اسی شرک میں وہ دنیا سے جائے گا، اور فرمایا کہ جس پہ تمہاری موت ہوگی اسی پہ تمہارا حشر بھی ہوگا، تمہیں اٹھایا بھی اسی پہ جائے گا اور اسی کے مطابق تمہارے ڈیل کیا جائے گا، تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ میراقات المفاتیح ملا علی قاری نے اس کی شرح میں کتاب الایمان اثبات عذاب القبر حدیث کا نمبر 138، یہ دارالفکر بیروت سے پرنٹ ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل یہ ساری ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نہیں ہے بلکہ بزرگوں کا قول ہے، بزرگان دین جو ہیں یہ ان کا قول ہے، لیکن اس سے جو ملتا جلتا ہے وہ قول یہ ہے جس کو فیض الباری میں محمد انور شاہ کشمیری صاحب نے کوٹ کیا ہوا، کما تحبون تموتون و کما تموتون تحشرون، جیسے تم زندگی گزارنا پسند کرو گے ویسے ہی اسی پہ فوت ہو جاؤ گے، اور جیسے فوت ہو گے اسی طرح اکٹھے کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ فیض الباری میں ہے۔ سو اس وجہ سے پھر اس میں میں نے ایڈ الحمدللہ یہ بھی میں نے ہی ایڈ کی ہوئی ہیں ساری اس کے اندر، یہ جتنی بھی ہیں یہ وہاں انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہے علامہ نجم الدین رازی صاحب نے تعمیرات النجمیہ میں، اور یہ اس کی نیچے ڈیٹیل یہ ساری پھر میں نے خود ہی کوٹ کی تھی اس کی۔ اس میں پھر چونکہ یہ کنفیوژن نہ رہے کسی قسم کی، تو الحمدللہ پھر اللہ کی دی توفیق سے میں نے اس میں یہ حدیث بھی کوٹ کر دی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ سراقہ بن جوشم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العمل فیما جف بہ القلم، انسان کے اعمال جن کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، وجرت بہ المقادیر، کیا وہ تقدیر کے مطابق صادر ہوتے ہیں، ام فی امر مستقبل، یا یہ مستقبل کی کوئی معاملات ہیں۔ قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل فیما جف بہ القلم، جن کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، وجرت بہ المقادیر، وہ اعمال تقدیر کے مطابق صادر ہوتے ہیں، کہ اللہ کے وہ علم میں تھے کہ یہ ہونا ہے، وہ اللہ نے وہ لکھ دیے ہیں، اور چونکہ اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لہٰذا پھر جو لکھا گیا ہے نا اس کے مطابق ہی یہ سارا کچھ ہوگا۔ یعنی آپ اس کو اگر سمجھنا چاہو تو پھر جو دنیا میں ہو رہا ہے نا وہ آلریڈی پہلے اللہ کو معلوم تھا، اس نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، فیصلے اس کے علیحدہ ہیں، فیصلہ اللہ کا علیحدہ ہے، انسان کے جو اعمال کی تفصیل ہے وہ علیحدہ، ٹھیک۔ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور اس کے لیے وہ کرنا آسان ہوتا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا۔ یہ وہی پرابلم ہے جو یہاں آئی عالم ارواح میں یوم الست پہ، پھر اللہ نے اس کے مطابق اس کو بنایا، اور دنیا میں اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہے جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا۔ اس کی روح کا جو تھا وہاں کردار دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مطابق بنایا۔ وہ جو کفار کی روحیں تھیں جنہوں نے انکار کیا، منافقوں کی روحیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اور ان کا جو سب کچھ تھا وہ اس کے مطابق بنایا، اور دنیا میں ان کو کفر اختیار کرنا اور نفاق اختیار کرنا وہ آسان ہے۔ اسی طرح جو مومن کی ارواح تھی
ان کو بنایا اسی طریقے سے، اس میں ڈھالا اس سانچے میں کہ جو دنیا میں مومنین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیے ہیں احکامات، اس کے لیے فرما برداری کرنا آسان ہو جائے گا. سمجھے؟ اس لیے تم دیکھتے ہو کسی کے لیے نماز پڑھنا بہت اوکھا کام ہے اور کسی کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے لیے نماز پڑھ کے گنوانا بہت آسان کام ہے. یہ بات بھی آگے یاد رکھو، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز گنوانا بھی آسان ہے اس کے لیے. پڑھتا تو ہے لیکن نماز سنبھال نہیں سکتا. سنبھالنے سے کیا مراد ہے کہ ادھر نماز پڑھی اس کے بعد اپنے کام ہو پھر وہی. ہاں یس، پچھلے بخشوا لی اگلے شروع. یہ سنن ابن ماجہ کتاب المقدمہ سنہ چیپٹر 10 حدیث کا نمبر 91 یہ اس میں موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجبوا بعمل احد حتی تنظروا بما یختم له. کسی کے اعمال پر تعجب نہ کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس پہ ہوا. مراد کیا ہے کہ جو برا ہے اس کو اس وقت تک برا نہ کہو جب تک اس کا خاتمہ برائی پہ نہ ہو، اور کسی کو اس وقت تک مومن نہ کہو جب تک کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نہ ہو. سمجھے؟ بس یہ ہے. فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ دَهْرِهِ أَوْ بُرْحَةً مِنْ دَهْرِهِ بِعَمْلٍ صَالِحٍ. کیونکہ کوئی زندگی میں ایک طویل مدت یا کچھ مدت اعمال صالحہ کرتا ہے، لو مات دخل جنات، اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو داخل جنت ہوگا. ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، بلکہ پھر وہ ہوتا ہی ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بدل جاتے ہیں اور برے اعمال کرنے لگ جاتے ہیں. پھر کیا ہوگا جب اگر وہ برے اعمال پہ اس کا خاتمہ ہوگا تو جو بے شک وہ دنیا میں جو بھی کرتا رہا، لیکن جس خاتمہ برائی پہ تو اس کا مطلب ہے کہ اٹھایا بھی برائی پہ جائے گا، برے لوگوں میں اٹھایا جائے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اینڈ برائی پہ ہوا. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْلَمُ زَمَانًا مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ لَوْ مَاتَ دَخَلَ النَّارِ. اور ایک شخص زندگی میں ایک طویل مدت ایسے کام کرتا ہے کہ اگر اسی حال میں اسے موت آ جائے تو جہنم میں داخل ہوگا. ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمْلًا صَالِحًا، پھر وہ بدل جاتا ہے اور اعمال صالحہ کرنے لگ جاتا ہے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، بس اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو اسے موت سے قبل استطاعت دے دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے. فوفقہ لعمل صالح، کہ وہ توفیق دے دیتا ہے صالح اعمال کرنے کی. جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے موت سے پہلے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا. یہ اس کو کوٹ کیا ہے السنہ میں ابن ابی عاصم نے، یہ اس کی ڈیٹیل ہے، اور ناصر الدین البانی نے اس کو کوٹ کیا سلسلہ احادیث صحیحہ میں، یہ اس کا ریفرنس ہے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.